اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم حمد کا بند نمبر 6 پڑھیں گے اور یہ حمد کا آخری بند ہے۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس کا مفہوم بنانے کی کوشش کریں گے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا بیابان سے گزر ہو، یا میں سمندر پر سفر کر رہا ہوں، یا میں اپنے گھر سے دور رہ جاؤں، پھر بھی جو میرا جگر ہے، میرا جو دل ہے، وہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا، یا لفظی اس کو جو اس کی شعری حالت ہے، اس کو ہم نے نثر میں تبدیل کیا۔ اب اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ شاعر ان اشعار میں بیان کرتا ہے کہ اگر میرا گزر کسی ویران جگہ سے ہو، یا میں کسی سمندری سفر پر ہوں، یا جب میرا گھر مجھ سے دور ہو، تو پھر بھی میرا حوصلہ مضبوط رہتا ہے اور مجھ پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہے جو میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہی یقین میرا حوصلہ ڈگمگانے نہیں دیتا، اور ہر مشکل میں مطمئن رہتا ہوں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے تاری جی، توئیں الف تا ہے اور رے چھوٹیے ری ہے جی۔ تاری، تاری کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا۔ اس کا مطلب ہے شاہ رگ۔ شاہ کہتے ہیں بڑے کو، شاہ کہتے ہیں بڑے کو، شاہ رگ بڑی رگ جسے کہتے ہیں۔ جس طرح سوار ہوتا ہے ایک، پھر ہوتا ہے شاہ سوار، یعنی کہ سواروں میں سب سے بڑا سوار۔ تو رگیں ہمارے ہوتی ہیں جی، وینز جنہیں بولتے ہیں، رگیں ہوتی ہیں ہمارے جسم میں ہوتی ہیں۔ تو یہ شاہ رگ کا مطلب ہوتا ہے مین جو رگ ہوتی ہے، سب سے بڑی جو رگ ہے، سانس والی جو رگ ہے، اسے شاہ رگ کہتے ہیں۔ آگے ایک لفظ ہے جی ڈگمگانا۔ ڈگمگانا متذبذب، متزلزل کا شکار ہونا، متذبذب ہونا، یا یعنی کہ کانپنا، ڈرنا۔ عزیز طلباء، اس جو آخری جو بند ہے، اس کو لکھیے گا جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بند لکھنا ہے۔ بند لکھنے کے بعد آپ نے جو شاعر کا نام ہے اور پھر نظم کا جو نام ہے وہ بھی لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد مفہوم اور اس کی تشریح آپ نے کر دینی ہے۔